اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساجن ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات آل محمد کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرما۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج محمد۔ ہے جناب کی توجہ، بات شروع کریں آپ کے سامنے۔ ماشاءاللہ، ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے، بیمار مومنین کو میرا اللہ شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو مولا بہترین روزگار عطا فرمائے، جتنے عزادار اولاد کے لیے دعا کرواتے ہیں مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے، نوجوانوں کو مولا کامیابی نصیب فرمائے، بزرگان کو مولا صحت سلامتی زندگی مزید عطا فرمائے، مائیں بہنیں بیٹیاں مالک ان کی دعائیں قبول فرمائے، ان دنوں کے صدقہ میں مالک آپ کو اور بانیان کو وسیع رزق عطا فرمائے، صحت سلامتی زندگی مولا مزید عطا فرمائے، ہمارے وطن کی میرا اللہ حفاظت فرمائے، وطن کے ہر یہاں پر رہنے والے ہر مسلمان کی، ہر کلمہ گو کی، ہر مذہب جو بھی میری سرزمین پہ رہتا ہے مالک سب کی حفاظت فرمائے، عزاداران حسین کی حفاظت فرمائے، مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ حکم کی تعمیل ہوگی، وعدہ وفا ہوگی، آپ کی زیارت ہوگی۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ ساتھ دیں گے میں بھی آپ کے ساتھ ہم سفر رہوں گا انشاءاللہ، چونکہ بڑے محترم پڑھے لکھے نوجوان بزرگان تشریف فرما ہیں۔ اللہ ایک بات کر رہا ہے فرشتوں کے ساتھ، توجہ رکھنا جی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انی خالق بشر من الطین، سبحان اللہ۔ میرے فرشتوں میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں۔ بولنا چاہیے تھا یہاں پر۔ جی بسم اللہ۔ فرشتوں نے کہا تو ثناء مطلق ہے، تو ازلی اور ابدی کاریگر ہے، تیرے سامنے چوں چراں کب کیسے کہنے والا مشرک ہوتا ہے، تیری مشیت میں ہے تو بنا بشر۔ بولے نہ بولے جملہ یہی ہے، اللہ نے مٹی سے بشر بنایا ضرور ہے، لیکن قرآن کی قسم بنایا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہے۔ واہ 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 واہ۔ جو ہاتھ بلند ہو گئے ایک ہی قدم آگے ہو، جو پیچھے جوان بیٹھے ہو جائے مہربانی کرو، یہ پچھلے آپ آجائیں آجائیں ضد نہ کیا کرتے ہیں، آپ کو کہہ رہا ہوں جو پیچھے بیٹھے ہو سامنے، وہ دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، تو آگے تھوڑا سا خود آگے ہوگا تو پچھلے بھی آگے ہوں گے، سیٹ تو مل کے بیٹھا ہے آگے سے، تھوڑی سی مہربانی کریں تاکہ صفحہ رال مل جانی چاہیے، زیادہ مزہ آئے گا آپ کو، عبادت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یا آپ کی کیا بات ہے، مشکل بات پہ بولے ہو۔ میں اپنی جانب سے کہوں تو مجھ سمیت جو آپ دل کرے مجھے سزا دیں، دونوں ہاتھوں سے بنایا، یہ اگر میں نے اپنی جانب سے کہا تو پھر شیعہ سنی دوست مل کے مجھے سزا دیں، قرآن منبر پر ہے ابھی نکالیں، اگر میری گواہی قرآن دے تو پھر داد اور دعا میرا حق ہے۔ 6.5 لاکھ سال کے بدبخت ایک عبادت گزار سے اللہ شیطان سے ناراض ہو کے کہہ رہا ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، وہ مجھے جھکنے والا اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ یار یہ بچے کیسے ہاتھ بلند کر رہے ہیں، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ہیں ان کی مرضی کی بات ہے، ورنہ بات تو کھولی گئی ہے، مشکل بات کون سی رہ گئی اب تو۔ ہاتھ بلند کرو، حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سلامت رہیں سر۔ اسے سجدہ نہیں کرتا، ما منعک، تجھے کس چیز نے منع کیا، روکا، ان تسجد، کہ تو اسے سجدہ نہیں کر رہا، لما خلقت، جسے میں نے خلق کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ یہ تو داد دے رہے ہیں، میں پھنس گیا ہوں مالک۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو کس چیز میں پھنسا ہوا ہے بھائی، کہ جو چیز تو رکھتا ہی نہیں،
واہ 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 واہ، آپ نہ ہوتے تو یہ چھوڑ گئے تھے سر. 1 2 حیدری. پتہ نہیں میرا دل کر رہا ہے کچھ کہنے کو، اگر آپ کی خریداری کا دل مزاج بن گیا تو، دل سے دل مل گیا تو پھر پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی بات. اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، وہ بے بدن ذات ہے. اس کا جسم مانے تو مشرک بنتے ہیں، قرآن کی نہ مانے تو کافر بنتے ہیں. واہ واہ، آپ کو واہ واہ جی. سارے بول پڑا کرو جو درمیان میں بیٹھے ہو، جو آگے آگے بیٹھے وہ زیادہ بولا کرے، آپ پر حق زیادہ ہوتا ہے، ناراض بھی نہیں ہونا. اس کے ہاتھ مانوں تو مشرک بنتا ہوں، قرآن کی نہ مانوں تو کافر بنتا ہوں. آگے چلیں، ایک آیت اور پڑھوں، ہے دل نہ تھوڑا سا. اللہ کہتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهُ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ. اللہ کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں یہودی کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ بندھا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے میں نے ان پہ لعنت کی ہے. بل یداہ مبسوطتان. شیعہ چپ کر گئے تو پھر شیعہ ہونے کا فائدہ نہ تجھے نہ مجھے. اللہ کہتا ہے میرا ایک نہیں میرے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں کھلے ہوئے ہیں. واہ 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 واہ. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو اٹھا لو. بات ہی ہاتھوں کی شروع ہو گئی ہے جوانوں، تو جوانوں کے تو ہاتھ اٹھانے چاہیے، شرمیلہ پن نہیں ہونا چاہیے. شرمیلہ پن مستورات کا ان کے پاس رہنے دے. اب مرد ہیں میدان میں بولیں، علی علی کریں تاکہ زمانے کو پتہ چلے علی والے اکٹھے بیٹھے ہیں. ہاتھ بلند کرو، حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے دل تھوڑا سا آگے چلے، پھر یہ نہ کہ اکیلا میں نہ پھنس جاؤں. جی مہربانی سر. 2 ہاتھوں کا ذکر، پھر 2 ہاتھوں کا ذکر، وہ بھی اللہ کے. سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام سے کہہ رہے کشتی بنا، سارا قرآن ہے. اس نے کہا جی وہ کیسے بنتی ہے؟ جو اللہ نے نوح کو حوصلہ دیا ہے وہ بھی آیت ہے. فرمایا وَصْنَعُ الْفُلْقِ بِأَعْيُنِنَا. نوح تو بنا کشتی، میری نہیں ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں. واہ 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 واہ. معرفت والے لوگ مل گئے ہیں جی. بہت شکریہ بھائی جان، اچھے لگے وہ جوان جو پہنچ گئے ہیں میرے سے. واہ 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 واہ. میری نہیں ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں. میں جنگل میں نہیں ہوں، لاہور میں ہوں، حجرے میں نہیں ہوں، کیمرے کے سامنے ہوں، وہ بھی ریکارڈنگ والے میں نہیں، لائیو والے میں ہوں. یہ ریکارڈنگ تو میں اسے لے لوں کہ توڑ بھی سکتا ہوں، لیکن لائیو پتہ نہیں کون کون سن رہا ہوگا. اپنی مرضی کے عالم سے جا کے میرے جوان پوچھنا. یہ جو آیو نے نا ہے نا، یہ عربی میں جمع قلت کا صیغہ ہے. عربی میں جمع کی قسمیں ڈھیر ساری ہیں، یہ جمع قلت ہے. جمع قلت 10 سے زیادہ نہیں ہوتی، وہ 11 نہیں ہوتی، اس کی انتہا 10 ہے. اب مجھے ترجمہ کرنے کی اجازت چاہیے، داد ملے نہ ملے آپ خوش ہو جائیں گے. اللہ کہہ رہے نوح بنا کشتی، ہماری 10 آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں. ابھی بھی چپ بیٹھے ہو، بندے 5 ہوں تو آنکھیں 10 ہوتی ہیں. آپ کو واہ واہ ہے. جس کی چھت پہ علامہ ہاتھ بلند فرمائے خیرات لے حیدری. آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. ہماری کا لفظ ہے. آپ کی توجہات کا شکر گزار، آپ کی محبتوں کا شکر گزار، اس سماعت کا شکر گزار. رات کے شیشے میں آپ قرآن سن کے بول رہے ہیں، چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹی چیز نہیں سن رہے آپ، قرآن سن رہے ہیں. اور پھر یہی معجزہ ہے علی کی ولایت کا کہ دل میں علی ہو تو اللہ کا کلام سمجھ میں آتا ہے. ہاتھ اٹھایا کرو، دل نہ جلایا کرو ہمارا. آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، گنے چنے سے 50-60 منٹ ہوتے ہیں، انہی میں کچھ لے لینا چاہیے، وقت ضائع نہیں ہو جانا چاہیے. آپ کے بولنے سے پھر دل کر جاتا ہے کہ یہ بھی کہہ دیں، یہ بھی کہہ دیں، یہ بھی کہہ دیں. نوح سے کہہ رہے بنا کشتی، ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں. وہاں کہہ رہے میرے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں کھلے ہوئے ہیں. پھر فرما رہا ہے کہ تو اسے سجدہ نہیں کرتا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. آگے ہے دل. آیتوں کا ایک قافلہ ہے جو اللہ کی حکم سے، میں قرآن تو اللہ کا کلام ہے، بندے کا تو ہے ہی نہیں. اگر تو میں آگے نکل گیا تو پھر میں اکیلا نہ رہ جاؤں. ڈر اس بات کا ہے یہ قرآن پر ہاتھ ہے، ورنہ اور ڈر ہی نہیں ہے. بسم اللہ. مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو کر
مدینے کے شہر میں ایک محلہ ہے، اس کا ایک دروازہ ہے، وہاں کھڑے ہو کر کچھ اللہ کے فرشتوں نے روٹیاں مانگی تھیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ جو انہوں نے مانگی تھیں وہ بھی آیت ہے، سر مار دو تو بھی آیت ہے، مسکرا پڑھو تو بھی قرآن ہے۔ آپ کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے، آپ سر مار رہے ہیں یار۔ فرشتوں نے تیرے اور میرے مرشد علی علیہ السلام کے دروازے، پتہ نہیں میرا دل کیوں کر رہا ہے کہ میں پڑھتا جاؤں اور آپ چپ کر کے سنتے جائیں۔ فرشتوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا تھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ بچہ مہربانی میرا بیٹا، فرشتوں نے کہا ہم مسکین ہیں، ہم یتیم ہیں، ہم اسیر ہیں، ہمیں طعام دو، روٹی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پہنچ گئے ہیں، سب چہرے پر مسکراہٹ ہے، ہاتھ نہ بھی اٹھائے، مسکرا سارے رہے ہیں۔ مسکرانا دلیل ہے کہ پہنچ گئے ہیں، مسکرانا دلیل ہے کہ راضی ہیں، ورنہ جو راضی نہ ہو وہ بھی مسکراتا ہے۔ آپ کا مسکرانا دلیل ہے کہ آپ مجھ پہ راضی بیٹھے ہیں۔ فرشتے علی سے کہہ رہے ہیں ہمیں روٹی دو۔ آپ واہ واہ کریں نہ کریں، میں تو کروں نا اپنے مولا علی علیہ السلام کو کہ یا علی کیا کمال ہے، اللہ نے تجھے بنا کے بھیجا ہے۔ میں جملہ کہوں گا جناب آپ چپ کر گئے تو میں زخمی ہو جاؤں گا، قرآن کا واسطہ چپ نہ کرنا۔ میں نے کہا یا علی کیا کمال رکھتے ہیں آپ کے دروازے پر وہ کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں جنہیں بھوک بھی نہیں لگتی۔ سبحان اللہ، ہاتھ بلند ہونے چاہیے جوانوں کے، مہربانی ہوگی ہر حلالی موالی جوان حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا علی آپ کو بابا ہے سر، آپ بھائی ہیں میرے، یہ جوان بیٹھے ہیں، یہ بچے بیٹھے ہیں، میں سب کو دعائیں دے رہا ہوں، جو چپ بیٹھے ہو آپ کو بھی دعا دے رہا ہوں۔ ہاتھ چھت کھول لے، خیر ہے کدی چال ہے، تینوں پنجابی دے سمجھ تو آئی گئی ہونی ہے نا۔ یوں کر کے جو بیٹھا ہے تب سے بیٹھے، میں اسے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ اٹھا خیرات لیں، مولا کے مجلس میں بیٹھے ہیں سارے جو لے رہے ہیں، تو میرا بھائی کیوں رہ جائے پیچھے۔ یا علی تیرے دروازے پر کھڑے ہو کر کون روٹیاں مانگ رہے ہیں جنہیں بھوک نہیں لگتی؟ فرشتے بھوک نہیں لگتی انہیں، وہ ان کو کھانا شانے کی کوئی حاجت نہیں۔ ایک لفظ کہوں جی؟ بسم اللہ۔ کوئی تو خریدار نکلے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، چونکہ حضرت ابراہیم کی جو میزبانی تھی نا، مہمان نوازی، اتنے چرچے ہیں کہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے پاس بھی فرشتے شکلیں بدل کر مہمان بن کے آئے، انہوں نے بچڑا بھی ذبح کیا، گائے کا بچہ بھون کے آگے بھی رکھا۔ جب آگے آ گیا تو پھر فرشتوں نے کہا کہ ہم تو ملائکہ ہیں ساتھ، سرکار ہمیں تو یہ چیزیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں داد تھوڑی ہے سر، میرا دل بڑا ہے، کوئی چھیڑ رہا ہے کوئی چھیڑ نہیں رہا، مجھے ہل چل ہے کسی میں ہوگی انشاءاللہ۔ یعنی ابراہیم نے کھانا بنا کے آگے رکھ دیا اور انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے چونکہ ہم فرشتے ہیں تو یہاں بھی فرشتے علی سے کہہ رہے ہمیں دو۔ واہ 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 واہ، اب بولے ہو، اب میرے ساتھ آپ نے تعاون فرمایا ہے میرے مولا کے نوکروں نے، سدا سکھی رہے، پہنچ گئے ہیں آپ۔ قبلہ جانتا ہے علی۔ ہاں ایک دفعہ مہربانی کرو حیدری۔ بچے اسٹوڈنٹ لائف کے میرے ماتمی عزادار، سادات غیر سادات، شیعہ سنی دوست بیٹھے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں پڑھی لکھی سوسائٹی میں کھڑا ہوں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں، میں جنت تک دروازے تک آپ کا سلام آپ کو کرتا جاؤں گا۔ یعنی علی علیہ السلام فرشتوں کی خوراک سے واقف ہیں۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی ہے کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں پھر کہوں کہ واہ واہ جی آپ کو۔ شکریہ۔ فرشتے علی سے کہہ رہے ہیں، اور میں نے جب آپ یہ فرشتے علی مولا کے دروازے پر روٹی مانگ رہے تھے اس وقت آپ بھی روح تھے، میں بھی روح تھا۔ آپ نے وہاں پہ وعدہ کیا تھا کہ ہم مجلس سنیں گے، میں نے کیا تھا کہ میں پڑھوں گا، تو جستجو میرا کام ہے جناب کا نہیں، آپ کا کام وصول فرمانا ہے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہا مالک یہ جو میرے مولا امیر المومنین کے دروازے پر کھڑے ہو کے روٹی مانگ رہے ہیں یہ فرشتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں فرشتے ہیں۔ میں نے کہا جی ان کو بھوک نہیں لگتی؟ اللہ کہتے ہیں نہیں لگتی۔ میں نے کہا جی پھر مانگ کیوں رہے ہیں وہ بھی روٹی؟
اللہ کہتا ہے جو مانگ رہے ہیں ان کے تجھے نام آتے ہیں؟ کیا بات ہے میرا بچہ؟ میں نے کہا مالک آتے، اللہ کہتا ہے لے۔ میں نے کہا جی پہلا کھڑا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ماشاءاللہ، ایک دو۔ دوسرے کا نام ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تیسرے کا ایسا نام ہے میرے مالک کی میرا دل کرتا ہے نام لینے سے پہلے واہ واہ کروں۔ اللہ کہتے ہیں نام لے۔ میں نے کہا جی میکائیل علیہ السلام۔ واہ 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 واہ، لطف آ گیا ہے، سارے دن کی تھکاوٹ اتار دی آپ نے میری۔ میرا دل کرتا ہے رات یہیں پہ گزار دوں آپ کے سامنے، نہ جناب کو جانے دوں نہ خود جاؤں، اور یہ ذکر چھڑا رہے۔ کبھی کبھی ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے ساتھ دل مل جاتا ہے، روح کے ساتھ روح ٹکرا جاتی ہے۔ آج ٹکرائی ہوئی ہے، چھوڑ نہ دینا، داد نہیں مانگ رہا، بس یہی جو توجہ کر رہے ہو یہی کافی ہے میرے لیے۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام۔ اب میں ہاتھ ہی باندھ سکتا ہوں جو کہ ہم شیعان حیدر کرار ہیں، ہم شریف مولا کے ماننے والے ہیں، عزت والے امام کے نوکر ہیں، اس لیے ہم ہر شریف کی عزت کرتے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں کہ جناب علی ذرا قرآن تو پڑھے۔ جو علی سے روٹیاں مانگ رہے ہیں وہ سارے علیہ السلام ہیں۔ علی کو کیا کہوں؟ جیو 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 جیو، ہاتھ بلند کر لو جوان، مہربانی ہوگی۔ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو میں نے کہا تھا یا قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام چلے گئے ہو؟ بسم اللہ۔ میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، سبحان اللہ۔ تینوں علیہ السلام ہیں۔ اور جہاں اچھا یہ تو روٹیاں مانگنے آ گئے، اور جہاں آپ کے مولا علی کو اللہ نے بھیجا کعبے میں، پتہ ہے اس کعبے کی تعمیر کس نے کی ہے؟ تین ہستیوں نے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت جبرائیل۔ حضرت اسماعیل دیواریں بلند کرتے تھے، حضرت اسماعیل جو ہیں وہ پتھر اٹھا کے دیتے تھے، حضرت جبرائیل گارا۔ تو اب کیا مقدر ہیں آپ کے مولا علی کے؟ ابراہیم بھی علیہ السلام، جبرائیل بھی علیہ السلام، اسماعیل بھی علیہ السلام۔ قبلہ گارا کتنا پکیزہ ہے، واہ 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 واہ۔ گارا کتنا جو ہے پکیزہ ہے، ہاتھ کتنے پاکیزہ ہیں۔ بن کس کے لیے رہا ہے؟ علی کے لیے۔ تھک گئے تو بس کریں، وقت دیکھتا نہیں بھائی میری 10:30 آنے 10:30۔ چلو ادھر ہی ہے، سو نہیں رہا، جاگ رہا ہے، دل مل گیا نا جی؟ نہیں 11 بج گئے، 6 منٹ کم، چلے آگے، لگا رہے گا دل۔ میں نے کہا مالک علی سے روٹیاں کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ تینوں کے تو نے نام لیے ہیں، ایک کا نام پھر لے جس کا آخر میں لیا ہے، میکائیل علیہ السلام۔ جی مالک لے لیا۔ اللہ کہتا ہے اس کا کام بتا کہ یہ کرتا کیا ہے؟ میں نے کہا جی یہ تیرے حکم سے میرا مالک پوری کائنات میں رزق بانٹتا ہے۔ جا دل سے دل مل گیا تو پھر تھوڑا اور ملا یار۔ یہ اس کے ہاتھ میں میرا اللہ رزق کا پیمانہ ہے، یہ تیرے حکم سے، تیرے امر سے، تیری اجازت سے یہ پوری کائنات میں رزق بانٹتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بھی بھولی بھالی دنیا کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ ایسے خام خواہ علی سے دور ہو کے جہنم کے خریدار نہ بنو۔ ذرا مدینے میں جا کر منظر تو دیکھ، جو کائنات میں بانٹتا ہے وہ بھی علی سے مانگتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو واہ واہ ہے جو ابھی تک نہیں تھکے ہو ساتھ، ہاتھ بلند کرو حیدری۔ اتنے کھلے اور اوپن ماحول میں اتنی قیمت مل رہی ہو تو یہ معجزہ ہے، یہ کرم ہو رہا ہے میری مخدومہ کا، ورنہ اتنے اوپن ماحول میں اتنی قیمت کہاں ملتی ہے؟ زیر آسمان مجلس ہو رہی ہے۔ سنیں وہ کہتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میکائیل علیہ السلام بانٹنے سے پہلے علی کے پاس آتے ہیں۔ سبحان، امیر المومنین ہے نا علی۔ امیر کا یہاں مطلب یہ نہیں کہ امیر نہیں، یہ مارا جو امیروں سے ہے، مومنین کے رزق کا ضامن۔ سبحان اللہ۔ 1 2 محتاج ہے علی کا تو ہاتھ اٹھا لیا کر۔
بڑا آدمی بن کے مجلس نہ سنا کر نوکر بن کے سنا کرو. جب نوکر بن کے آؤ گے دیکھنا پھر کبھی خالی نہیں جاؤ گے. جب اپنا آپ ذہن میں رہے گا تو پھر آنا ہی نہیں چاہیے. چونکہ یہاں حسین کو کسی سردار کی ضرورت ہی نہیں ہے. حسین خود بہت بڑا شہنشاہ ہے. یہاں نوکری مل سکتی ہے تو جب حسین کی نوکری مل جائے تو ساری سرداریاں پاؤں میں آ جاتی ہیں. حیدری یہ بچوں کو جوانوں کو سمجھا رہا ہوں کہ مولا آپ کو عزتیں دے, رزق دے, صحت دے. بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں. وہ خاموش ہو کے بھی بیٹھے رہے تو ان کا بیٹھنا بڑی بات ہے. ہاں سر, پہلے دن 5 روٹیاں, تو 2 ہاتھ یاد ہیں, وہ بھی 2 ہاتھ یاد ہیں, آنکھیں یاد ہیں ڈھیر ساری آیتیں. پہلے دن 5 روٹیاں, دوسرے دن پھر 5 روٹیاں, تیسرے دن پھر 5 روٹیاں. روٹیاں گئی ہیں 15. اللہ نے آیتیں بھیجی ہیں 30. واہ 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 واہ. سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, کرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, کون سا میڈیا ہے یار. اب تو پتہ نہیں چلتا کہ کس نے کہاں پر کیمرہ رکھا ہو. اتنا نظام بن گیا ہے. ایک بندہ یہاں بیٹھا ہے لاہور میں, ایک بندہ امریکہ USA میں, کہیں بھی بیٹھا ہے, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو. رہے تو اب ملنا ملانا ہی گیا, ہاتھ ملانا. وہ بھی بندہ کہہ رہا ٹھیک ٹھاک. اب تو اس لیے محبتیں کم ہو گئی ہیں نا, چونکہ ہر وقت بندہ رابطے میں ہے. وہ پہلے کیسے ہوتے کہ خط لیٹر لکھتے تھے, جستجو رہتی تھی, محبت میں اضافہ رہتا ہے. باقی یہ بھی ایک دنیا سسٹم میں چلے گا, لیکن تب تک چلے گا جب تک وہ پردے والا نہیں آتا. جب وہ شہنشاہ آ جائے گا تو پھر یہ سسٹم بند, پھر الہی نظام چلے گا. پہلے دن 5 روٹیاں, دوسرے دن 5 روٹیاں, تیسرے دن 5 روٹیاں. روٹیاں 15 گئی ہیں, آیتیں اللہ نے 30 بھیجی ہیں. ایک روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں. لفظ کہنا ہے جی, خیال رکھنا, خیال رکھنا. جو 15 روٹیاں آسمان پہ گئی ہیں ان میں 12 روٹیاں آل محمد کی ہیں, 3 روٹیاں امیر المومنین کی ہیں, 3 روٹیاں جناب سیدہ کی ہیں, 3 روٹیاں سرکار حسن مجتبیٰ کی ہیں, 3 روٹیاں میرے سلطان کربلا شہنشاہ کی ہیں. تو یہ 12 ہیں, لیکن گئی 15 ہیں. ان میں 3 روٹیاں جناب فضا کی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب فضا کے صدقہ میں سیدہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے. مولا کی قسم میں دل سے دعا دے رہا ہوں, خوشامد نہیں کر رہا. ہاں جی جہاں جب فرشتے روٹیاں مانگ رہے تھے تو امیر المومنین نے, چونکہ آل محمد نے 3 روزے رکھے تھے منت کے, وہ جیسے افطاری کا وقت ہوتا تو مانگنے والا آ جاتا, اپنی افطاری اٹھا کے سوالی کو دے دیتے. خود اس لفظ کی قیمت پوری دنیا میں نہیں ملی, یہاں بھی نہیں ملے گی تو خیر ہے. اپنی افطاری سوالی کو دے دیتے, خود آل محمد اگلے دن کے روزے کی نیت کر لیتے. واہ 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 واہ. آل محمد جیسا روزہ نہیں رکھ سکا زمانہ. حیدری ابھی مولا نے لقمہ توڑا نہیں افطاری کے لیے کہ باہر سے آوازی میں مسکین ہوں, جو مانگ رہا ہے وہ بھی فرشتہ ہے, جو اندر سے بھیج رہے ہیں روٹی امیر المومنین میرے مولا علی علیہ السلام, انہیں بھی پتا ہے کہ وہ فرشتہ ہے. لیکن علی روٹی دینے خود نہیں گئے دروازے پر, آواز دی فضا. سبحان اللہ. 1 2 4 بندے رہ گئے. اب تو 35 منٹ ہوئے مجھے پڑھتے ہوئے. 35 منٹ کے بعد آپ تھک گئے تو پھر میں تو پھنس گیا نا اکیلا. جناب تھوڑا تھوڑا تعاون کرتے رہنا. فضا جی بادشاہ, یہ میری روٹی سوالی کو دے کے آؤ. ہاتھ باندھنے بھی پڑیں گے تو باندھوں گا, اس لفظ کی قیمت ضرور لوں گا, نہیں ملے گی تو یہی مصائب پڑھوں گا. پھر آگے تنگ نہیں کرنا آپ کو, نہ خود ہونا ہے. امیر المومنین کی روٹی فضا, جناب فضا دروازے کی طرف لے کے چلی کہ پیچھے سے سیدہ حسن کی پاک اماں میری مخدومہ نے آواز دی, فضا. میں نے ابھی قیمت پوری لینی ہے. فضا جی مخدومہ. فضا یہ علی بڑا کریم ہے, علی بڑا سخی ہے, علی کی کرم کی حد ہی نہیں. اللہ نے علی کو دیکھ کے کرم بنایا تھا, اللہ نے علی کو دیکھ کر سخاوت کو خلق کیا تھا. یہ اتنا کریم ہے کہ کرم اس کے سامنے چکر میں آ جاتا ہے. لیکن فضا اب قیمت ملی تو ٹھیک ہے, ورنہ مصائب کا وعدہ ہے, اب جہاں پہ جھوٹ نہیں بولا جائے گا. فضا لیکن یہ تو روز دیکھتی ہے کہ جب علی اللہ کے حکم کے ساتھ اپنی شہادت والی انگلی کو حرکت دے کے کائنات کو رزق بانٹ کے خود گھر آتا ہے, اپنی روٹی بھی علی مجھ سے مانگتا ہے.
शाबाश, अब खरीदार मिल गए मुझे। अब आपने एहसान कर दिया जिन्होंने हाथ उठा लिया है। एक बारी हाथ बुलंद फरमाओ जवान मिलके, हैदरी। आप जियो, आप जियो, आप जियो, जितना दिल करता है उतना जियो। क्या मकाम, माशाल्लाह। इधर है, आपके क्या कहने। ये मेरी रोटी भी सवाली को दो। रोटियां हो गई दो, अमीरुल मोमिनीन की और जनाब सैयदा की। अब इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद मैं कैसे मांगूं, माशाल्लाह। लेकिन मेरी बनती है, मिलेगी। चलो आप कह रहे हैं भाई एक ही दे देंगे तो काफी है। दो रोटियां लेकर जनाब फिजा चली के पीछे हसन मौला बोले, अम्मा जी हसन, अम्मा ये मेरा बाबा, ये मेरी अम्मा, ये कायनात की आखिरी करीम है। लेकिन अम्मा ये तो तू जानती नहीं कि जो दस्तरखान है वो हसन का है। वाह 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 वाह, आबाद रहे वो बंदा जो हसन सखी को सलाम कर रहा है। मौला के दस्तरखान के सदका में मेरा अल्लाह आपके रिज्क में इजाफा फरमाए। मौला मोहताज ही ना फरमाए जो हाथ फैला के बैठे हो। ये सखावत मोहम्मदी है। हाँ, सुभान अल्लाह। जियो मेरा बेटा। हुसैन बा, कोशिश फरमा लो। चलो अली का इसमें इबादत करते हैं। हैदरी आपकी क्या बात है, आपने बिस्मिल्लाह जी, क्या आपने फिर एक लफ्ज़ खरीद लिया मेरा, फिर मकरूज ममनून मशकूर। रोटियां हो गई 3, भूल गए हो। सैयदा की रोटी, अमीरुल मोमिनीन की रोटी, हसन सरकार की। 3 रोटियां लेकर जनाब फिजा चली। ये लफ्ज़ मैं समझा नहीं सकता, दाद भी नहीं मांग रहा, जो कि मैं समझा ही नहीं सकता। 3 रोटियां लेके चली, पीछे से नवाब करबला बोले, अम्मा जी हुसैन, अम्मा अल्लाह ने अपना मिजाज मुझे दिया है, वो भी नहीं खाता, हुसैन भी नहीं खाता। अल्लाह भी खिलाता है, हुसैन भी खिलाता है, लंगर हुसैन का है। लब्बैक या हुसैन। ये नारा लगाने से बंदे को ज़वारी नसीब होती है। लब्बैक या हुसैन। सुभान अल्लाह, मौला आपको ज़वारी नसीब करेगा। हैदरी, कितना रिश्ता करीब है दोनों का, अल्लाह और हुसैन का। नजर अल्लाह, नियाज हुसैन। नजर अल्लाह की है, नियाज हुसैन की है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा ये मेरी रोटी भी सवाली को दो। रोटियां हो गई 4, मिली 4 हैं, पहुंची 5 हैं। 5वीं रोटी जनाब फिजा ने दी कि जब सरदार दे रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रह जाऊं। अब आपके दिल में हलचल हो गई है। अब मार्फत और विलायत का समंदर ठाठे मार रहा है। अब चेहरे पर विला लिखी हुई है, बहार ही बहार नजर आ रही है हर जवान बुजुर्ग के मुझे चेहरे पर। लफ्ज खरीद लेना। फिजा ने अपनी रोटी भी दे दी। तो अब जनाब इसमें हमारा क्या कसूर है। अगर किसी ने लड़ना है तो हमसे क्यों लड़े, जाके फरिश्तों से पूछे। वो फरिश्ते ही फिजा से कह देते कि अपनी रोटी निकालो। वाह 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 वाह। हम आले मोहम्मद की रोटियां मांगने आए हैं, हम आपकी रोटी लेने नहीं आए। लेकिन अली की कनीज की भी ले गए। तो 15 रोटियों में 12 आले मोहम्मद की हैं, 3 फिजा की हैं। एक रोटी के बदले में आयतें अल्लाह ने भेजी हैं 2, तो उनमें 6 आयतें फिजा की हैं। दाद थोड़ी है और यहाँ होनी भी थोड़ी चाहिए थी, चूंकि ये सर से गुजर जाती है बात। वाह 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 वाह। आप ना होते तो मैं फिर परेशान हो जाता, लेकिन आपने तामुन कर दिया जी। तब हुआ ना तीसरा दिन, क्योंकि पहले दिन रोटियां 5 गई, फिर दूसरे दिन वो मांगने आए, फिर तीसरे दिन है। तीसरे दिन जनाब फिजा ने रोटियां दी। फरिश्ता फिजा से बोला, कद शकर तो लकुम, बीबी आपका शुक्रिया। इधर वाले थोड़ी मेहरबानी करते हो जी, थक तो गए हो गए, लेकिन थोड़ा सा तामुन है, मोहब्बत। बीबी आपका शुक्रिया कि आपने हमें रोटियां दी। ये कुरान है, अभी सूरत दहर खोल के देख। इत्तेफाक है, पहली दफ़ा कुरान मिंबर पे मिल गया। हाँ, ये सर पे भी है, मिंबर पे भी है, कब्र हुसैन पर भी है, ऊपर कुरान है। दोनों की कसम, वो 2 हाथ याद है।
پھر دو ہاتھ یاد ہیں درمیان والوں، پھر آنکھیں یاد ہیں. اب توجہ، فرشتے نے کہا قد شکرت لکم، بی بی آپ کا شکریہ کہ آپ نے روٹیاں دی. جب اس نے کہا نا شکریہ، علی کی کنیز نے یوں فرشتے کو دیکھ کر کہتی ہے بھائی روٹیاں لے لی ہیں جی، اب تشریف لے جائیں. کیوں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بی بی کہتی ہے ہم نے یہ روٹیاں تجھے شکریہ کے لیے نہیں دی ہیں، وجہ اللہ کے صدقے میں دے دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کبھی نہ تھکے حسین کا عزادار، کبھی نہ تھک کے بیٹھے شبیر کا نوکر، ہمیشہ ہمیشہ صحت مند رہے میرے مولا کا ملازم. وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. اب تو باتیں سمٹ گئی ہے، اب تو میں آئی قریب گیا ہوں، اب تو اب جمائیاں نہ لو. اللہ کے ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی آنکھیں. یہ کیا ہو رہا ہے میرا مالک؟ جو چیز تو رکھتا نہیں اس کا ذکر کیوں ہے؟ ہاتھ تیرے نہیں آیت کیوں ہے؟ آنکھیں تیری نہیں بیان کیوں ہے؟ چہرہ تیرا نہیں تذکرہ کیوں ہے؟ وہ بھی عام نہیں قرآن میں. اللہ کہتا ہے تو اتنے جوگا کب سے ہو گیا کہ تو ڈائریکٹ مجھ اللہ سے بولے؟ میں تیرے ابا آدم سے نہیں بولا، میں اللہ ہوں. تو میں نے کہا مالک پھر قرآن کلام تیرا ہے، میں کس سے پوچھوں؟ اللہ کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، میں نے اس قرآن کے وارث بنا کے بھیجے ہیں. جا کسی وارث کا دروازہ بجا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہنچ گئے. میں آپ کے قرآن کے چھٹے وارث کی دہلیز پر پہنچا. مولا کی قسم سجدہ کیا میں نے صادق مولا کو. میری روح نے کہا مولا یہ کیا ہے؟ چہرہ، ہاتھ، آنکھیں، پہلو اللہ کا. اللہ رکھتا ہی نہیں. مسکرا کے بطول کا بیٹا فرماتے جھلے پاگل دیوانے نہ بنو. جہاں اللہ قرآن میں ہے اپنے کسی جسم کے حصے کا ذکر کرتا ہے، وہاں مراد اللہ نہیں ہم ہوتے ہیں. فرمایا نحنو وجہ اللہ، نحنو ید اللہ، نحنو عین اللہ، نحنو حجاب اللہ. ہم 14 کے 14 ہاتھ تلنگ ہو گئے ہیں جی. آپ نیچے ہو گئے آپ کے. میرا تو دل تھا یہاں زیادہ بولتے آپ. فرمایا ہم 14 اللہ کے ہاتھ ہیں، ہم 14 اللہ کا چہرہ ہے، ہم 14 اللہ کا پہلو ہیں، ہم 14 اللہ کی آنکھیں ہیں. ادھر والے بھی کچھ شیعہ بیٹھا ہے تو ایسے ایسے تھوڑا تھوڑا کر لو. اہل سنت بھائی صرف تشریف رکھیں، ان کا نام بھی داد دیں تو خیر ہے. ماشاءاللہ مظاہر اللہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اب میری بات شروع ہو رہی ہے. یہ تو میں نے سڑکیں بنائی ہے، روڈ بنایا، راستہ بنایا ہے. تم کہو کہ یہ جا رہا ہے؟ کبھی بھی نہیں. میرا تو راستہ بن گیا ہے. تم تھک گئے ہو تو چلو ہو آؤ بیرپور سے، سبیل شبیل کھانا شانا کو چائے سے میں کھڑا ہوں. اچھا پریشان ہو گئے ہیں یار کہ یہ تو چھوڑ ہی نہیں رہا. ماشاءاللہ جیتے رہے. چھوڑنے لگے ہیں جناب. وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام. کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام. اللہ کہتے ہیں ہر چیز فنا ہو جائے گی، بس ایک اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. تو ابھی بھی وجہ پہ نہیں چپ کر گئے ہو؟ ابھی بھی چپ کر گئے جو یوں یوں کر رہے ہو؟ بندہ ہو اور سر مارے. شرمیلا جوان اچھا نہیں ہوتا. وہ اپنی اماں سے روٹی نہیں مانگتا، مجھے داد دیتا ہے. وہ جو شرمیلا بچہ ہوتا ہے نا، شرمیلے بچے کی ماں وہ روٹی شوٹی چھپا کے رکھتی ہے چیزیں. وہ میرا شرمیلا بیٹا ہے، وہ بولتا نہیں ہے میں اس کو دوں گی. تو یہ مرد میدان میں بولتے ہیں. اور شرمیلا بچہ ترقی نہیں کرتا. اللہ اکبر. وہ شرم اور حیا میں وہ بندہ رہتا ہے بیچارہ. کون ہے؟ سارے اللہ کا چہرہ ہیں. لیکن ہم جب بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر کہیں نا وجہ اللہ، تو شیعہ بچے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بات علی کی ہو رہی ہے. واہ 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 واہ. ہیں سارے لیکن دھیان علی کی طرف جاتا ہے. یار تھوڑا سا اونچا بول پڑو، بس ختم ہوگی یہ بات. حیدری ہیں سارے عین اللہ، لیکن عین اللہ کہیں تو دھیان شاہ نجف کی طرف جاتا ہے. اللہ اکبر.
علی ہے عین اللہ، علی ہے اذن اللہ، علی ہے ید اللہ، علی ہے لسان اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، اور پتہ نہیں پھر کیا ہے علی۔ اب اگر ہاتھ ڈالو تو میں چھوڑنے لگا ہوں ممبر، پتہ نہیں پھر کیا ہے علی۔ میں ہوں، آپ ہوں، جتنے بھی جوان بزرگان آپ تشریف فرمائے، ہر انسان کے بدن کے دو حصے ہیں، ایک ظاہر ایک غائب۔ ہاتھ ظاہر ہیں، چہرہ ظاہر ہے، آنکھیں ظاہر ہیں، کان ظاہر ہیں، خون غائب ہے، روح غائب ہے، گوشت غائب ہے۔ جو علی کا غیب والا حصہ ہے اس کے بارے محمد نے فرمایا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی۔ واہ 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 واہ۔ یا علی تیرا، ہاں آپ میں نے مدد کر دی ہے، میں نوکر ہو گیا جی۔ یا علی تیرا گوشت میرا ہے، تیری روح میری ہے، اونچا بولو۔ تیرا خون میرا ہے، تو یہ غیب ہے نا علی کا، تو اس پہ مصطفیٰ نے ہاتھ رکھ لیا کہ خون میرا ہے، گوشت میرا ہے، روح میری ہے۔ اور بار بار مصطفیٰ فرما رہے ہیں یا علی لحموں کا لامی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، لحموں کا لامی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی۔ 16 رجب کو جب علی کو لوری دے رہے تھے، یہی لوری ہے رسول کی، فرماتے ہیں یا علی تیرا گوشت میرا ہے، تیرے خون میرا ہے، تیری روح میری ہے۔ انا انتا انتا انا، تو میں ہے میں تو ہوں، جو کچھ تیرا ہے وہ سب کچھ میرا ہے، جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے۔ تیرا میرا گھر ایک ہے، تیرے میرے پالنے والے ایک ہیں، تیرا میرا گوشت ایک ہے، تیری میری روح ایک ہے۔ حیدری، مہربانی بھجن، علی ولی اللہ۔ ابھی بات آگے بھائی نے مدد کی، انہوں نے میری حوصلہ بڑھایا۔ وہ پڑھے لکھی شخصیت ہے، آپ پڑھے لکھے جوان بیٹھ کر ہاتھ بھی اٹھا رہے، ادھر 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 ادھر۔ رسول بار بار کہہ رہے ہیں تیرا گوشت میرا ہے، تیری روح میری ہے، تیرا خون میرا ہے۔ بس یہ فرمایا فنزل الجبریل علی الارض، فوراً جبریل دھرتی پہ نازل ہوا۔ اس نے سرکار کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا سرکار اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب سے جا کے کہے غور سے دیکھ، اگر گوشت تیرا ہے تو چہرہ میرا ہے، روح تیری ہے تو ہاتھ میرا ہے۔ علی کے ظاہر پر جلی کا قبضہ، ابھی بھی چپ بیٹھے ہو بچوں، علی کے غیب پر نبی کا قبضہ۔ اس لیے منت کرتے پھرتے ہیں ہر جوان کی علی ولی اللہ پڑھ لے، اگر علی کو نکالے گا اللہ بھی چلا جائے گا، رسول بھی چلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاتھ بلند کر کے علی کو سلام کرتے ہیں مل کے، حیدری یا عیسی الذین کفروا من دینکم، ہاں یا عیسی الذین الیوم، یا عیسی الذین من دینکم، آج تیرے دین سے یہ لوگ کافر ہو گئے۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے بھئی 3 الیوم اترے ہیں نا غدیر پر، ایک وہی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، اس پر بھی بولیں تو 20-25 دن بولیں۔ اللہ کہتے ہیں آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم، توجہ چھیڑا ہے تو پھر مجھے بھی چھیڑوں گا۔ اللہ کہتے ہیں آج کے دن دین تمہارا مکمل ہوا ہے، میرا پہلے سے مکمل ہے۔ بیٹا تشریف رکھو، بیٹا تشریف رکھو، بیٹا تشریف رکھو، بیٹا بیٹھ جاؤ، یا بیٹا آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، بھائی کی بات سنیں۔ چلیں چلیں چلیں، بنا لیں بنا لیں بنا لیں بنا لیں، ہاں بنا لیں بنا لیں بنا لیں، جو بنانی ہے اپنا ویڈیو شیڈیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بنانا ہے تو بنانے دو اس کو۔ او بھائی چلیں آگے کہ بس کریں، میں بس کرنے لگا ہوں۔ ہاں الیوم، آج کے دن اللہ کہتے دین تمہارا مکمل ہوا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب توجہ، اللہ کہتے دین تمہارا مکمل ہوا ہے اور آج تم پر میری نعمت تمام ہو گئی ہے۔ واہ 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 واہ۔ علی اللہ کی نعمت کا نام ہے جو آپ کو اور مجھے اللہ نے عطا کر دیا یار۔ سبحان اللہ۔ حیدری آئے، اچھے لگے آپ جوان بزرگان، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، علی النباء العظیم ہے، مثل العلا ہے،
حق کا راستہ ہے، سبحان اللہ، اسی کے راستے پہ چل کے وہی صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم، وہی حق ہے، وہی حق ہے۔ نعرہ حیدری۔ سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں پوری دنیا ایک راستے پہ چل رہی ہو اور علی اکیلا ایک راستے پہ چل رہا ہو تو پھر بھی علی کے پیچھے چلنا، کیونکہ علی کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے، علی کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ نے علی کو ہی صراط مستقیم بنا کے بھیجا ہے، ہم نے نہیں بنایا۔ ہم تو دنیا کی علی کو ماننا کے لیے کہ شیعہ ہونا ضروری نہیں ہوتا پڑتا کہ بندہ پہلے شیعہ ہو تو پھر علی کو مانے، بس علی کو مان لے، چاہے اپنے مذہب پہ رہے، ہاتھ باندھ کے پڑھے، ہاتھ کھول کے پڑھے، جو مرضی کرے، علی کو مان رہا ہے، اللہ کو کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، مصطفیٰ کہتا ہے یہ میرا امتی ہے، کیونکہ کچھ نہیں مانگا حسین کے نانا نے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رسول فرماتے ہیں میں نے جو تمہیں تمیز دی ہے اسلام اور دین کی، اس کا اجر یہی مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت سے مودت کرنا۔ اور تیرے سجاد مولا فرماتے ہیں ابھی تو ہمارے نانا نے ہم سے مودت کا حکم دیا تھا اور لوگوں نے ہماری یہ حالت کی ہے۔ اللہ اکبر، ہے نکل گئی آپ کی ہے پر میں کیا، میری نسل قربان ہو جائے جو ہے کر رہے ہو۔ رات کے اس حصے میں بھی تھوڑی سی ہے کر دینا، دو کے دو جملے پڑھنے ہیں چونکہ غربت کی راتیں ہیں، بالکل علی کی بیٹی شام چھوڑنے کے قریب ہے۔ 1 سال یزید کے شہر میں علی کی بیٹی بغیر چادر کے نماز پڑھتی رہی۔ واہ 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 واہ، اتنا میں نے سوچا نہ تھا جتنی جناب سیدہ آپ پہ راضی ہو کے خیرات عطا فرما رہی ہیں، قسم سے اتنا سوچا نہ تھا، چونکہ رات کے حصے میں اور اتنے فضائل کے بعد بندہ تھک جاتا ہے، علی کے فضائل کی ضربت بندے کے تھکا دیتی ہے، لیکن آپ کی پھر ہے نکلنا، دلیل ہے کہ پردہ داروں میں بیٹھی علی کی معظمہ بیٹی آپ پر راضی ہے، راضی تو ہے، اگر تھوڑی سی ہے اور کر دو۔ پورا 1 سال، یہ دیکھو سمجھو میرے بچوں، سمجھنے والی بات ہے، شریعت محمد میں میری بیٹی بہن ماں حکم ہے، ایک بال بھی نظر آ رہا ہو تو عورت نماز نہیں پڑھ سکتی۔ وہ میں سج کے ہو جاؤں جو پہنچ بھی گئے ہو، علی کی بیٹی جو بانی شریعت کی بیٹی ہے وہ پورا 1 سال بغیر چادر کے اللہ کی عبادت کرتی رہی ہے۔ تھوڑے بندوں نے کی، کچھ نے کر دی، کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ کو بی بی خیرات دے رہی ہے، کچھ کو مل جائے گی، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، کیونکہ جب شام غریباں کو جناب زینب نے پہلی نماز پڑھی ہے نا خیمے جلنے کے بعد، اس وقت اللہ کی طرف منہ کر کے آسمان کی طرف علی کی بیٹی کہتی ہے پروردگار بانی شریعت کی بیٹی ہوں، جانتی ہوں تیری شریعت میں عورت ننگے سر نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن زینب کیا کرے، میری چادر اکبر کا قاتل لے گیا ہے، آج کی نماز زینب کی بغیر چادر کے میرا اللہ ہے۔ ہاتھ ہو تو سینے پہ مار دو جو جوان بیٹھے ہو، اے جو گھر سے سفر کر کے ہو، ماتم کے لیے آئے ہو، فضائل میں نہ بھی بولو تو خیر ہے، لیکن مصائب میں ضرور ہے کر کے جانا، چونکہ جب تک ہے نہ نکلے پردے والی راضی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی آپ سارے جانتے ہیں، سارے نمازی بیٹھے ہو، میرے بزرگ جوان بیٹھے ہو، کہ جب مرد مستور نماز پڑھتا ہے نا تو جو پہلی تکبیر ہے جسے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، اس کے لیے ہاتھ کانوں تک لانا واجب ہیں، ضروری ہیں۔ جملہ کہوں جی، لگوا دیتے ہو مہر مجھے ہے کر کے۔ شام غریباں کو علی کی بیٹی نے جو مغربین کی نماز پڑھی اور 11 محرم کو علی کی بیٹی نے جو صبح کی نماز پڑھی، میں مر جاؤں گا، میں جملہ سناؤں گا، میں مروں بچوں لیکن آپ تو ہے کریں گے۔ صبح کے جو نماز علی کی بیٹی نے 11 محرم والے دن پڑھی ہے، یہ آخری نماز تھی جناب زینب کی، جہاں بی بی نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اکبر، پھر ہاتھ مصروف ہو گئے اور نماز جاری رہی۔ واہ 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 واہ، ان ہاتھوں پر قربان جو سر پہ ماتم کرنے لگ گئے ہو، ادھر ادھر نہ دیکھو، خود سر پہ ہاتھ مار لو تھوڑے تھوڑے، جوان اگر مار سکتے ہو تو، نہیں مار سکتے تو بی بی آپ کو ویسے بھی خیرات عطا فرما رہی ہیں۔ بچے کو بٹھا لو یار، بچے کو بٹھا لو یار، جس کا بچہ ہے اس کو بھیج دو یار، بیٹا بیٹھ جائے یا چلے جاؤ، خدا کا واسطہ چلا جاؤ، ادھر چلا جاؤ، ادھر چلا جا میرا بیٹا، سنبھال لو اس کو یار، بار بار آنا، بچے کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، تھوڑی ہے اونچی کرو جی، ایک دفعہ کرو ہے، تاکہ اگلا جملہ تب پڑھا جائے۔ خدا کی قسم میں مر جائے جعفر میں آپ کو سنا ہی نہیں سکتا،
جو پیچھے بیٹھے ہو آپ کی بھی ہے نکل رہی ہے. بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، یہ قرآن میرے سر پر ہے، اس سے بڑے کوئی قسم ہو تو کہوں. وہ فرماتے ہیں جناب زینب عالیہ کا جو خیمہ تھا یہ وہ خیمہ تھا جس خیمے میں حسین بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے. واہ 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 واہ. اگلے جملے پر یا میں مروں گا یا آپ ہے اونچی ایک دفعہ پھر کر دیں گے. وہ فرماتے ہیں جس خیمے میں حسین اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے تھے، جب آئی نا شام غریباں یہ حرامی شمر گھوڑے سمیت بی بی کے خیمے میں داخل ہوا. علی کی بیٹی کہتی ہے اکبر عباس کو ہے جو میری چادر کا محافظ بن جائے. ہاتھ چھوڑ دے بیٹا، ٹیک چھوڑ دے، سینے پہ ہاتھ مار لے. ماتمی ہے میرے مولا حسین کا، میں جانتا ہوں تجھے میرا بیٹا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ختم ہو گیا میری پڑھائی، آخری جملے پر آ گیا ہوں. ڈھیر سارا پڑھ گیا ہوں آپ کی محبت اور عشق میں، اور بی بی کی نالین کے صدقہ میں مولا آپ کو کبھی نہ رلائے کسی غم میں. جو جناب زینب عالیہ کی غربت پہ ہائے کر کے رو رہے ہو، علی کی بیٹی سوچو تو صحیح، جس کے لہجے کے لیے بابا ترسا. جب آیا نا یزید بے غیرت کا دربار، معافی دے دینا، یہ 9 فٹ اس کا تخت اونچا ہے زمین سے. ہائے کر رہے ہو تھوڑی اور کرنا. میں جملے کے لیے ترس رہا ہوں کہ کوئی ایک بندہ ایسا ملے جو میرے جیسی ہے کرے جتنا میرا دل کر رہا ہے. یہ کتا 9 فٹ تخت سے اونچا زمین سے اونچا بیٹھا ہے، چپ کر کے زمین پہ کھڑی ہیں حسین کی شریف بہنیں. واہ 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 واہ. کر دی ہے آپ نے، کر دی آپ نے ہے. مل گئی خیرات جناب زینب سیدہ کی طرف سے آپ کو. 9 گھنٹے کے بعد مر جائے جعفر، روم کا سفیر کرسی سے اٹھا، اس نے جا کے یزید کا بازو ہلایا، کہتا ہو کتا 9 گھنٹے گزر گئے ہیں. ہے سمجھ کے کرنی ہے، 9 گھنٹے گزر گئے ہیں. یہ سفیر روم یزید سے کہتے ہیں میں بیٹھ بیٹھ کے تھک گیا ہوں. یہ کون مجبور قیدی ہیں جو 9 گھنٹے سے تیرے دربار میں یوں چپ کر کے کھڑے ہیں؟ یہ کس کا سر ہے جو تیرے تخت کی آخری سیڑھی پہ پڑا ہے؟ بغیرت بکواس کر کے کہتے ہیں اس کا نام حسین ہے. سفیر روم کہتے ہیں یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ بے حیا کہتے ہیں ہمارے نبی محمد کا. مر نہ جائے جعفر. محمد کا نام آیا، روم کے سفیر کا بدن کانپا. یزید کو دیکھ کر کہتا ہے کتا میں 60ویں پشت میں داؤد کی اولاد ہوں، لیکن آج تک روم کے بندے میرے گھر کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوتے. انہیں پتہ ہے اس گھر میں ہمارے نبی کی اولاد رہتی ہے. اور بغیرت کس جرم میں محمد کا بیٹا مروا دیا؟ بغیرت کہتا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا حسین. نماز کا نام آیا، حسین کے زخمی سر نے آنکھیں کھولی. شبیر علیہ السلام نے ادھر دیکھا جدھر رسیوں میں بہن کھڑی تھی. زخمی لب ہلے حسین کے جو چپ بیٹھے ہو. آواز زینب اگر اس نے بے نماز کہنا ہے پھر تو شام کیوں آئی تھی؟ اس وقت علی کی بیٹی کہتی اماں فضا آگے سے ہٹو، میں زینب نہیں میں علی ہوں. اماں وہ وقت آ گیا جس کا وعدہ میں نے حسین کی لاش سے کیا تھا. 4 قدموں کا یا 7 قدموں کا فاصلہ تھا. ہاتھ سر پہ مارو نہیں، صرف رکھ لو. یہ بھی غریبی کی علامت ہے جو جوان بیٹھے ہو. میری مخدومہ نے یزید کے تخت کی طرف پیدل چلنا شروع کیا. یوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے. 500 سے زیادہ حرام زادہ کرسیوں پہ بیٹھا تھا. معافی دو یا مجھے مار دو، بے حیائی ماحول تھا. علی کی بیٹی 4 قدم چلی. روم کا سفیر جلدی سے کرسی چھوڑ کے اٹھا. اس کے ساتھ 200 سپاہی تھے ماتمیوں. اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں آنکھیں بند کرو، دربار خالی کرو. وہ کہتے ہوا کیا ہے؟ کہتے یہ جو بی بی چلتی ہوئی آ رہی ہے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مباہلہ میں فاطمہ آ رہی ہو. اور نبی کی اولاد شرابیوں کے دربار میں آ گئی ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.